اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَاجْعَلْ فَرَجَهُمْ أَجْمَعِينَ أَوَّلَنَا محمد وَأَوْسَطَنَا محمد وَآخِرَنَا محمد وَكُلَّنَا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ آج میں جناب رسول خدا مولا علی، بی بی فاطمہ، مولا حسین اور 12 امام 1.25 انبیاء کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ سب مسلمانوں کی، سب مومن اور مومنات کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد ہو، اس لیے کہ آج کائنات میں وہ ہستی اس دنیا میں تشریف لے کر آئی ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور اس لیے کہ جو عاص بن وائل تھا، اس نے میرے رسول کو یہ طعنہ دیا تھا جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا کہ اے رسول، تم کیا اس دین کو لے کر آئے ہو؟ تمہارے پاس تو اس دین کو آگے چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کو اس نے اپنی غلط زبان سے ابتر کا لفظ کہا تھا، اور خداوند کریم نے اس وقت انا اعطیناک الکوثر نازل کر کے یہ کہا تھا کہ اے میرے حبیب، تیرا دشمن ہی ابتر ہوگا۔ اور پھر خداوند کریم نے پاک زہرا کی گود میں یہ آج اس بات کا جواب آیا ہے، اور آج اہل بیت کے گھر میں خوشی کا عالم ہے، اور کہتے ہیں کہ میرے مولا کے پاس ایک دن ام الفضل آئیں اور بہت بے قرار اور بڑی پریشان تھیں۔ جناب رسول خدا نے پوچھا کہ آپ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول خدا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گیا ہے، اور میں بہت پریشان ہوں کہ یہ خواب میں نے کتنا خوفناک خواب دیکھا ہے۔ جب آپ یہ خواب بیان کر رہی ہیں تو جناب ام الفضل تو پریشان ہے، لیکن رسول خدا مسکرا رہے ہیں۔ ام الفضل پریشان ہو کے کہتی ہیں، مولا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس خواب کو دیکھنے کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ رسول خدا مسکرائے اور آپ نے کہا ام الفضل، یہ تو بہت بہترین خواب ہے، اور تمہیں خداوند کریم جو تم نے مجھے یہ خواب سنایا ہے اس کا تمہیں اجر ادا کرے۔ کہا یا رسول اللہ، یہ کیسا خواب ہے؟ آپ نے فرمایا پریشانی کی بات نہیں، عنقریب فاطمہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی پرورش میں تم بھی حصہ لوگی، اور یہ اس دن تم میں معلوم ہوگا۔ اور آج وہ دن آ گیا تھا۔ میری بیوی کو ظاہر ہے کہ ہر ماں کو ایک تمنا ہوتی ہے کہ خداوند کریم مجھے اولاد دے۔ جناب مولا علی مشکل کشا نے کہا 14 رمضان کی شب جا رہی ہے، سحری کا ٹائم ہے۔ آپ نے ام ایمن سے کہا کہ ام ایمن، آج ہمارے گھر بیٹا آئے گا، آج نور محمدی کا ایک ٹکڑا اور اس دنیا میں آئے گا۔ ام ایمن دیکھتی ہیں بی بی فاطمہ نے سحری کی ہے، فجر کی نماز پڑھی، تعقیبات پڑھی ہیں،
اپنے معمول کے کام میں مصروف ہیں۔ ام ایمن کی نظریں جناب سیدہ پہ ہیں۔ آپ دیکھتی ہیں کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ جب آپ نے ظہر کی بھی نماز پڑھ لی تو پھر ام ایمن پریشان ہو گئیں اور نکلی باہر کہ جا کے حضرت علی سے کہتی ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا آپ بھی صادق ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی بات کہ میں منکر نہیں ہوں، لیکن ابھی تک مجھے کوئی آثار ولادت نظر نہیں آئے۔ ابھی آپ نے مڑی تھی کہ آپ کو ایک جناب سیدہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ جو آپ سجدے میں تھی ایک تسبیح کی اور آواز سنائی دی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو سجدے کی حالت میں ہے اور کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ جب کسی نے جناب حضرت عائشہ رضی اللہ سے سوال کیا تھا کہ آپ جناب فاطمہ کی طہارت کے بارے میں کیا جانتی ہیں کہ بی بی کتنی طاہر و مطہر تھیں، تو جناب عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ بس میں اتنا جانتی ہوں کہ ظہر کے وقت حسن پیدا ہوئے ہیں اور عصر میں فاطمہ نماز پڑھ رہی تھی، نہ ان کا روزہ ٹوٹا نہ ان کا مصلی چھوٹا، وہ ایسی طاہرہ بی بی تھی۔ میرے مولا حسن کی ولادت کی خوشی خبر جب میرے مولا رسول خدا کو پہنچائی گئی، مولا علی کو پہنچائی گئی، تمام مسجد میں ایک خوشی کا عالم تھا، اور رسول خدا اتنی بے قرار تھے، اتنی تیزی سے چلتے ہوئے آئے کہ آپ کے ردا جو آپ کے دامن جو آپ کے سر پر رہتی تھی وہ ردا زمین پر خط دے رہی تھی۔ تیز تیز قدموں سے خوشی کے عالم میں چلتے ہوئے آپ گھر آئے اور آ کے آواز دی کہ ام ایمن میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ جب ام ایمن لے کر آئیں تو آپ نے ایک زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی آپ نے زرد رنگ کا کپڑا دیکھا تو آپ نے کہا ام ایمن میں نے آپ کو منع نہیں کیا کہ حسن کو زرد کپڑے میں نہیں لانا۔ اور پھر جو وہ جبرائیل جو سفید کپڑا جنت سے لے کر آئے تھے اس میں لپیٹ کر آپ کے پاس لائیں۔ میرے مولا نے آپ کو پیار کیا، چوما، سینے سے لگایا اور آپ کے دائیں کان میں آذان بائیں میں اقامت کی، اور پھر اپنی زبان امام حسن کے دہن میں دی، لعاب دہن اپنا چسایا۔ میرے مولا علی سے جناب فاطمہ نے کہا کہ نام رکھیے گا۔ میرے مولا نے مسکرا کر اپنے بڑے بھائی کو دیکھا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نام رکھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ ان کے نام تو خدا نے رکھنے ہیں۔ اور پھر اسی وقت جناب جبرائیل آئے اور جبرائیل امین نے آ کر بہت مبارکباد دی، درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے خداوند کریم نے آپ کو۔ اور پھر کہا آپ نے کہ خداوند کریم نے کہا ان علی من کا بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور اس لیے کہ بے شک علی کو تم سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا اس بچے کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر رکھو۔ جبرائیل امین رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ پیغام دے رہے ہیں، اور تب رسول خدا نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ ہارون کے فرزند کا نام کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے نام شبر تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ تو عبرانی زبان کا نام ہے شبر، اور میری زبان تو عربی ہے۔ جبرائیل امین نے کہا ان کا نام حسن رکھ دیجئے۔
یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا نام بھی خدا رکھتا ہے۔ کائنات میں ہم لوگ جو دنیا میں نام رکھتے ہیں، ہم بس جو نام اچھا لگا وہ رکھ لیتے ہیں، لیکن خداوند کریم جو نام رکھتا ہے وہ ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت، ان کی طہارت، ان کی شجاعت، ان کا علم، ان کی صداقت دیکھ کے رکھتا ہے کہ یہ ہستی اس نام کے مستحق ہی اپنی زندگی بسر کرے گی۔ اور پھر میرے مولا کا نام حسن رکھ دیا۔ رسول خدا خوش ہیں، اور پھر میرے مولا نے جب 7واں دن ہوا تو آپ نے عقیقہ کا اعلان کیا، اور یہ سنت رسول ہے کہ بچے کا عقیقہ کرایا جائے۔ اور اس لیے کہ پہلے جو عرب میں تھا کہ وہاں قربانیاں دی جاتی تھیں اور بتوں کے اوپر وہ جا کر صدقہ کیا کرتے تھے، قربانی دیتی تھی، لیکن یہ اسلام میں سنت رسول ہے کہ بچہ جب 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اور پھر دعا بھی عقیقے کی آپ نے پڑھی، اللہم عظمہا بے عزمہ ہی و لحمہا بے لحمہ ہی و دمہا بے دمہ ہی و شعرہا بے شعرہ، اللہم اجعلہا وقایا لمحمد و آلہ۔ یعنی میں نے یہ جو قربانی دی ہے، اس کے گوشت، خون اور ہڈی کے بدل میں نے اپنے بچے کو یعنی حفاظت میں دے دیا ہے، کہ میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، اور میرا بچہ محفوظ رہے گا ہر چیز سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے۔ اور پھر اس طرح آپ نے ایک سنت اور بھی قائم کی کہ آپ نے کہا کہ جو اس کی دایا ہے اس کو اس جانور کا جو آپ نے مینڈھا ذبح کیا، اس کی ران اور دینار آپ نے اس کو دیے کہ یہ بھی دینا چاہیے۔ پھر آپ نے اس گوشت کو، یہ کہتے ہیں کہ یا تو اہل محلہ میں یا عزیزوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور پھر آپ نے جناب امام حسن کے بال جو تھے وہ اتروائے، اور ان بالوں کے مطابق سے آپ نے چاندی جو تھی وہ سنت قرار دی کہ اس کے بدلے میں چاندی کو دیا جائے۔ اور پھر یہ اس سے پہلے یہ رسم یہ نہیں تھی دین اسلام میں، یہ سنت رسول عقیقہ قرار دیا گیا، اور یہ میرے مولا امام حسن کی وجہ سے ہی یہ بھی ہمیں چیز ملی ہے، ہمارے دین میں شامل ہوئی ہے۔ میرے مولا حسن علیہ السلام کے کئی لقب ہیں، تقی، ذکی، خاطی، حجت اللہ، لیکن ایک لقب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہ آپ کو کہا ہے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اور پھر دونوں بچوں کے لیے بھی آپ نے کہا کہ سید شباب اہل جنت، آپ کو سید کہہ کے آپ پکارتے تھے۔ میرے امام حسن علیہ السلام کو دنیا میں جتنی صفات ہم بیان کریں کم ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کی شجاعت، سخاوت، علم اور عبادت تقریباً سب میں ایک جیسی ہی ہوتی ہے، کسی میں کوئی صفت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میرے مولا امام حسن علیہ السلام کا جب میں ذکر کرتی ہوں تو آپ کی سخاوت کے لحاظ سے بہت ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کا دسترخوان مشہور ہے کہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام، اور آپ کی سخاوت کے لیے یہ ہے کہ جب ایک شخص نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ حاتم طائی بہت سخی ہے، تو میرے مولا نے اس وقت یہ کہا تھا کہ کیسا سخی ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اگر کوئی اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس نے 40 دروازے بنوا دیے ہیں کہ 40 دروازوں سے ہی وہ
اس کو حصہ ملتا ہے۔ تو میرے مولا حسن نے ایک بات کہی تھی کہ 40 دروازوں سے اس کو حصہ ملتا ہے، تو کیا یہ اچھی بات نہیں تھی کہ وہ ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتا کہ اس کو دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، دوسرے دروازے پہ جانے کی۔ اور میرے مولا کی سخاوت بہت مشہور ہے۔ اور ایک دن حضرت امام حسن علیہ السلام گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اتنے میں آپ کے دشمنوں کا کوئی چاہنے والا سامنے آ گیا اور اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اور یہاں میں یہ کہوں گی کہ یہ میرے مولا حسن کی اخلاقی فضیلت ہے، یہ میرے مولا کا تحمل ہے، برداشت ہے، صبر ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے کہ وہ شخص بہت بدتمیز انداز میں گفتگو کر رہا ہے اور میرے مولا حسن خاموشی کے ساتھ اس کی اس بات کو سن رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ غازی عباس موجود ہیں، مولا حسین ہیں، جوان بنی ہاشم ساتھ موجود ہیں، لیکن آپ خاموش ہیں، آپ نے کوئی بات نہیں کی اور وہ شخص بولتا رہا۔ آپ نے سب بنی ہاشم سے کہا کہ آپ خاموش رہیے، اس کو بولنے دیں۔ اور جب وہ اپنی جسارت پوری کر چکا تو آپ اس کے قریب گئے اور اس کو سلام بھی کیا اور سلام کر کے کہا، لگتا ہے بھائی تم مسافر ہے، تم مجھے جانتا نہیں۔ تو اس نے پھر بےہودگی سے کہا کہ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تم حسن ابن علی ہو۔ آپ نے کہا اچھا، لگتا ہے مسافر ہے، تیرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں تجھے سواری دوں گا، اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلا دیتا ہوں، اگر تجھے کپڑے درکار ہیں تو کپڑے دے دیتا ہوں، اور ہاں اگر تجھے یہاں رہنے کو کوئی جگہ نہیں ہے تو میں تجھے رہنے کو جگہ بھی دیتا ہوں، اور اگر تجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تجھے اتنے پیسے دیتا ہوں کہ تو خوشحال ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ جو شامی ابھی میرے مولا کو برا بھلا کہہ رہا تھا شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین خدا پر اس کے خلیفہ ہیں، مولا ہیں۔ بے شک میں آپ کو اور آپ کے باپ دادا کو سخت نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن آج آپ کے اخلاق نے مجھے آپ کا گرویدہ بنا دیا ہے۔ میں آپ کے قدموں سے نہیں دور جاؤں گا اور میں ساری عمر آپ کے پاس رہوں گا۔ اس طرح میرے مولا کے اخلاق نے ایک دشمن کو بھی دوست بنا دیا۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے بابا حضرت علی کی طرح سے عبادت کرتے تھے، بے مثل۔ آپ زاہد اور بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کی عبادت کی یہ حالت تھی کہ آپ حج کے لیے پابرہنہ جایا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ سواری ہوتی تھی لیکن آپ ہمیشہ پیدل جاتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ آپ پیدل کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خداوند کریم کے حضور اس طرح سے جاؤں کہ میرے لباس پر گرد ہو، میرے پیروں میں چھالے ہوں، اور میں اس کے حضور میں سلام کرنے کے لیے جاؤں۔ آپ نے 25 حج پیدل کیے، اور ایک دفعہ آپ اسی طریقے سے سفر میں تھے، آپ کے پیروں پہ ورم آ چکا تھا اور لوگ آپ کے ساتھ تھے، تو میرے مولا حسن نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم قافلہ روک دیتے ہیں۔ امام کا ہر کام، ہر فعل بغیر کسی مصلحت کے نہیں ہوتا۔
لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، حکم امام ہے، اور میرے مولا نے قافلہ روک دیا، خیمے لگا دیے گئے اور سب لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ کچھ لوگوں نے آپ کے پاؤں کو دیکھا، آپ کے پیروں پہ ورم آ گیا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ امام اب آپ نا سواری پہ سفر کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے پیروں پہ ورم ہے، زخم ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں سواری پہ نہیں بیٹھوں گا۔ یہاں تھوڑی دیر ہم قیام کرتے ہیں، اور دیکھو ابھی ایک حبشی آنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ میرے مولا غیب کی خبر کیسے جانتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ابھی ایک حبشی سے ہماری ملاقات ہوگی جس کے پاس میرے ورم کی دوا ہوگی، تو تم وہ دوا خرید لینا۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ یا حضرت، اب تو کوئی ایسی منزل آنے والی نہیں ہے جس میں دوا فروخت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ ایک حبشی ہمارے آگے ہے اور وہ تھوڑی دیر کے بعد ہم سے مل جائے گا۔ اور پھر قافلہ جیسے ہی روانہ ہوا وہاں سے تھوڑی دور آگے گئے ہوں گے، اور آپ اب بھی پیدل ہی جا رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی دوڑتا ہوا سامنے سے آ رہا تھا۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ جو حبشی ہے، اس سے وہ دوا لے لو اور قیمت دے دو۔ جناب مولا حسن کا حکم تھا۔ غلام نزدیک گیا اور اس حبشی کے پاس جا کے کہا کہ تمہارے پاس کوئی دوا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرے پاس ایک تیل ہے جو ورم کے لیے ہے۔ تو غلام نے کہا کہ یہ پیسے لو اور مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ تم کس کے لیے یہ دوا خرید رہے ہو؟ غلام نے کہا کہ امام حسن علیہ السلام کے لیے۔ حبشی نے کہا کہ مجھے تم ان کے پاس لے چلو، میں ان سے ملنے کے لیے تو جا رہا تھا۔ اب دیکھیں میرے مولا کی یہ کرامت ہے کہ حبشی وہاں سے چلا ہے مولا سے ملاقات کے لیے۔ مولا نے کس طرح اپنے سفر کو کم کیا کہ وہ ظاہر ہے اتنی جلدی شاید امام تک نہ پہنچ پاتا۔ مولا نے خود ہی سفر کو روکا، قافلے کو روکا اس کے انتظار میں۔ یہ تو اپنا لعاب دہن لگائیں تو زخم ٹھیک ہو جائیں، لیکن کسی کی مشکل کشائی کے لیے کیا کیا سبب ڈھونڈتے ہیں میرے مولا۔ ہم سب کی مشکل کشائی کریں، ہماری پریشانیاں دور کریں۔ تو حبشی نے کہا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو، میں بہت پریشان ہوں۔ غلام حبشی کو لے کے آپ کے پاس آیا۔ مولا کو بادب ہو کے حبشی نے سلام کیا اور کہنے لگا فرزند رسول، میں آپ کا محب ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے اس تیل کی قیمت نہیں لوں گا، بس آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اچھا فرزند عطا فرما دے جو محب اہل بیت ہو۔ میں اپنی زوجہ کو بہت تکلیف میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں گھبراتے ہو، اپنے گھر واپس جاؤ اور تمہیں اللہ ایک صحت مند بیٹا دے گا۔ اور وہ حبشی واقعی جب گھر آیا تو امام حسن کی دعا سے اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، اور میرے مولا نے وہ تیل اپنے پیروں پہ ملا اور پھر کہا کہ دیکھو میرے پیروں کا سارا ورم جاتا رہا۔ میں کہتی ہوں میرے مولا، یہ آپ کے اسرار امامت میں سے ایک ہے کہ آپ نے مدد تو اس حبشی کی کرنی تھی جو آپ کی دعا کے لیے بےتاب ہو کے آ رہا تھا، اور پھر آپ نے حج کے لیے آپ روانہ ہو گئے۔ آج بھی کہتے ہیں کہ آپ جائیں تو امام حسن کا جہاں آپ حج کے موقع پر خیمہ لگاتے تھے وہ جگہ موجود ہے۔ میرے مولا امام حسن کی سخاوت اور اسرار امامت جانتے ہیں۔ شجاعت میرے مولا کی اتنی ہے کہ آپ نے جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں آپ نے اپنی بہادری کے کارنامے دکھائے ہیں۔
میرے مولا کے علم کے بارے میں صرف کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ امام وقت کا جو امام ہوتا ہے، یہ جو امام ہے، اس لیے کہ یہ 1.25 انبیاء کے وارث ہیں۔ ان کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف اسی وقت کے لیے ہیں، بلکہ یہ کائنات جب بنی تھی اس سے پہلے کے امام ہیں۔ میرے مولا امام حسن علیہ السلام نانا کے ساتھ مدینے کے گلیوں میں کس طریقے سے سفر کرتے ہیں تمام صحابیوں نے دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ عید کا دن ہے اور حسن و حسین نانا کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ یہ نانا کوئی ایسے عام انسان نہیں ہے، یہ سید الانبیاء ہے، جس کی پشت پر مہر نبوت ہے، جس کے زلفیں واللیل ہیں، جس کا چہرہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کے کاندھوں پر یہ دونوں بچے بیٹھ کے جب مدینے کی گلیوں میں سے گزرتے ہیں اور عید کا دن ہے، اور رسول کہتے ہیں کہ حسن و حسین کیوں پریشان ہو؟ نانا، ہمارے دوستوں کی سواریاں ہیں، ہماری سواری نہیں ہے۔ اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے مدینہ کی گلیوں میں جاتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کتنی اچھی سواری ہے، تو رسول مسکرا کے کہتے ہیں نہیں، کتنے اچھے سوار ہیں۔ اور پھر آپ سے امام حسن و حسین کہتے ہیں نانا، آپ دیکھتے ہیں ان سواریوں کی مہار پکڑے ہوئے ہیں، اور میرے رسول نے ایک نواسے کو اپنی ایک زلف دی، دوسرے نواسے کو دوسری زلف دی، اور مدینے کی گلیوں میں یہ رسول ہے، سید الانبیاء ہے۔ امامت کبھی دائیں طرف لے کے جاتی ہے، کبھی بائیں طرف لے کے جاتی ہے، اور رسول جا رہے ہیں۔ کہا نانا، ان کی سواریوں کی تو آوازیں بھی ہیں۔ میرے رسول نے جب الف کہہ کے آواز نکالی تو جبرائیل آ گئے کہ بس اب آواز نہ نکالنا، اس لیے کہ آپ کے اس طرح کہنے سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ وہ سید الانبیاء اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اپنے نواسوں کے لیے آپ ان کے رونے کی آواز، اگر کوئی دوسرا بچہ بھی روتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتے۔ اور یہ خصوصی میں ذکر کر رہی ہوں کہ امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، یہ پیدائشی امام ہوتے ہیں۔ میرے مولا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، مہاجرین و انصار کی جماعت تھی، اور حذیفہ آپ سے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں حضرت امام حسن آہستہ آہستہ وقار کے ساتھ پروقار طریقے سے چلتے ہوئے نظر آئے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا کہ ان کو جبرائیل آہستہ آہستہ چلا رہے ہیں، اور ایک طرف سے میکائیل ان کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ میرا فرزند طاہر ہے، میرے نفس سے ہے، میری پسلیوں میں سے ایک پسلی ہے میرا نواسا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے والدین اس پر قربان۔ اور آپ ان کی تعریفیں کرتے چلے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرا سکون قلب ہے۔ اور پھر آپ اٹھے اور آپ نے اپنے سینے سے لگا لیا اور بار بار پیار کرتے چلے جا رہے تھے، مسلسل مولا حسن کی طرف دیکھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے یہ بچہ میرے بعد ہادی و مہدی ہوگا، یہ رب العالمین کی طرف سے میرے پیغام کو عام کرے گا، یہ میری سنت کو زندہ کرے گا،
اس پر اللہ کی نظر ہے، اللہ اس پر رحم فرماتا ہے، اور جو اس سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے کہ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک عربی ہے جو اپنی چھڑی گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت نے اس کو دیکھا تو فرمایا، دیکھو یہ ایک ایسا شخص ہے جس کی بہت غلط قسم کے الفاظ سے مجھ سے بات کرے گا، مگر اس کی گفتگو سے تم لوگ کانپ اٹھو گے، یہ اتنی بدتمیزی سے مجھ سے بات کرے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ میرے مولا کا علم غیب ہے، یہ تم لوگوں سے چند سوالات کرے گا، مگر اس کی گفتگو بہت ترش ہوگی، اتنے میں تم یہ خیال رکھنا کہ تم نے اس کے کسی سوال کا جواب برے لہجے میں نہیں دینا۔ وہ عربی قریب آیا اور بغیر سلام کیے بولا، تم لوگوں میں محمد کون ہے؟ تو صحابی نے پوچھا، کیا ارادہ ہے؟ جناب رسول خدا نے اشارے سے منع کیا۔ اس نے کہا کہ اے محمد، میں نے اس سے قبل تمہیں نہیں دیکھا تھا اور میں بغیر دیکھے ہی تمہارا دشمن تھا، مگر اب تو دشمنی اور بڑھ گئی ہے۔ رسول خدا یہ سن کر مسکرائے اور کہا کہ میں تو تمہیں دشمن نہیں مانتا۔ صحابیوں کو بہت غصہ آ رہا تھا اور انہیں کہ یہ اس برے انداز میں گفتگو کر رہا ہے، نہ اس نے سلام کیا ہے، مگر رسول خدا نے اشارے سے منع کر دیا تھا کہ اسے کچھ نہیں کہنا۔ اس عربی نے کہا، اے محمد، تمہارا خیال ہے کہ تم نبی ہو اور گزشتہ انبیاء پر بہتان رکھتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس کوئی نبوت کی دلیل نہیں ہے، اور اگر کوئی دلیل ہے تو مجھے پیش کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسن کو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور کہا، اگر میرے سامنے سے ایک عضو دلیل پیش کرے اور یہ سب سے پختہ دلیل ہوگی۔ عربی نے کہا، کیا عضو بھی بات کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ میرا عضو ہے۔ حسن کو سینے سے لگا کر کہا، ماتھے پر بوسہ دے کر کہا، یہ میرا عضو ہے، لحم کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، بطنوں کا بطن، یہ میرا حسن تمہیں جواب دے گا۔ عربی نے اپنے دل میں کہا، یہ خود تو مقابلے پر آتے نہیں، ایک بچے کو مجھ سے بات کرنے کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ رسول خدا نے مسکرا کے کہا، گھبراؤ نہیں، تم جو کچھ کہو گے کہ بچہ تمہیں بتائے گا، تم سوال کرو، یہ بچہ جواب دے گا۔ اتنے میں میرے مولا حسن آگے بڑھے اور کہا، اے عربی ٹھہر جا۔ اب یہ میرے مولا حسن اس کو کہہ رہے ہیں۔ میرے مولا حسن، تمام صحابی دیکھ رہے ہیں۔ مولا حسن کھڑے ہوئے، نانا سے اجازت لی، نانا اجازت ہے؟ اور رسول نے مسکرا کر کمر پر ہاتھ رکھ کے کہا، ہاں میرے لال، اجازت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تو کسی کن ذہن آدمی سے سوال نہیں کرے گا، بلکہ جس سے تو سوال کرے گا وہ فقیہ ہے اور تو سخت جاہل ہے، اور اگر تو جاہل ہے تو میرے پاس اس مرض سے جہل کا علاج موجود ہے، تو جو چاہے سوال کر۔ تمام صحابی بھی حیران ہو کر امام حسن علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا، یہ سمندر ہے جو ختم نہیں ہو سکتا، یہ وہ میراث ہے جو مجھ کو رسول اللہ سے ملی ہے۔ تو نے میرے نانا کے شان میں بڑی گستاخی کی ہے، بڑی زبان درازی اور جسارت کی ہے، اور تو حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ تو نے نبی آخر کی شان میں گستاخی کی ہے جو میرے نانا بھی ہیں، اور تو نے اپنے نفس کو دھوکے میں رکھا ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ تو یہاں سے بغیر ایمان لائے ہوئے نہیں جائے گا، اب تو یہاں سے مسلمان ہو کر ہی جائے گا۔ تمام صحابی ایسے ہیں کہ جیسے واقعی ان کے سروں پر کسی نے پرندے بٹھا دیے ہوں، کیونکہ ایسا لہجہ آج تک مولا حسن کا
کسی نے دیکھا اور سنا ہی نہیں تھا، کیونکہ سب آپ کو صرف بچہ ہی مانتے تھے نا۔ اور میرے مولا نے اس وقت بحیثیت امام بتانا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا کہ تو مسلمان ہو کر جائے گا؟ تو وہ عربی مسکرانے لگا، اور امام حسن نے فرمایا، میں تجھے وہ وقت نہ یاد دلاؤں سب کچھ کہ جس کی وجہ سے تو یہاں آیا ہے؟ اس نے کہا، ہاں بتاؤ۔ وہ جانتا تھا کیا بتائے گا میرے بارے میں، یہ تو میرا نام بھی نہیں جانتا ہے، میں کس جگہ سے آیا ہوں انہیں تو یہ بھی خبر نہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، سن، تم لوگ اپنے گرجے میں جمع ہوئے اور تم لوگوں نے ناواقفیت اور لا علمی کی بنا پر جو باتیں تم لوگوں میں پھیلی ہوئی تھیں، تم لوگوں نے ان کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر تم میں سے ایک نے، جب تم سب لوگ اکٹھے تھے، ایک نے کہا کہ محمد کے جو دین لے کر آیا ہے تو اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، اس کے آل اولاد ہی نہیں ہے، اور تمام عرب ان کا دشمن ہے، تو ان کو اگر ہم نعوذ باللہ قتل کر دیں گے تو ان کے خون کا بدلہ لینے والا کوئی نہ ہوگا، تو اس لیے ان کو قتل کریں گے تو ہماری قوم ہمیں انعام و اکرام دے گی۔ یہ سوچ کر تم نے قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور تم نے کہا کہ میں قتل کر کے، لوگوں میں سے تم نے کہا کہ میں قتل کر کے آتا ہوں، اور تم اپنا نیزہ اٹھا کر چلے۔ اب وہ عربی بڑی حیرانی سے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور پھر میرے مولا نے کہا، کیوں، یہ میں نے بات صحیح کی ہے؟ تو اس کی زبان ایسے تھی جیسے گنگ ہو گئی ہو، اور اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے صرف اپنا سر ہلا کے کہا کہ ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہوا تھا۔ پھر میرے مولا حسن نے کہا، یہ سوچ کر تم نے قتل کرنے کا پختہ ارادہ کیا، اور تم نے کہا کہ میں قتل کر کر آؤں گا، اور تم نیزہ اٹھا کر چلے، تو جیسے ہی تم نیزہ اٹھا کر چلے تمہاری آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، تمہیں رستہ چلنا دشوار ہو گیا، مگر اس خوف سے کہ کہیں بات مشہور نہ ہو جائے کہ تمہاری آنکھیں چلی گئی ہیں اور تم ہماری طرف آ گئے، مگر تمہارا آنا تمہارے لیے بہتر ہی ہوا۔ پھر آپ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا، اب تو تم مسلمان ہو کے ہی جاؤ گے۔ اور پھر اس عربی نے بڑی حیران ہو کے پھر چپ ہے اور دیکھ رہا ہے مولا حسن علیہ السلام کو۔ رسول خدا مسکرا کے آپ کی کمر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، آپ کے کندھوں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، آپ کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ مولا علی خوش ہیں، تمام صحابے خوش ہیں کہ ایک بدتمیز انسان کو مولا حسن جواب دے رہے ہیں۔ اور پھر میرے مولا حسن نے اس کی طرف دیکھ کے کہا، تجھے اس سے اگلا حال بھی سناؤں؟ اب میں تمہیں تمہارے سفر کا حال سناتا ہوں، سنو۔ تم اپنے گھر سے رات کے وقت نکلے تھے، اور جب تم نکلے تھے تو بالکل آسمان صاف تھا، مطلب بالکل صاف تھا۔ جیسے ہی تم نیزہ لے کے گھر سے باہر نکلے تو ہوائیں چلنے لگیں اور اتنا اندھیرا چھا گیا، ایک دم بادل ہو گئے، بادل گھرائے، بارش ہونے لگی، اور تم اس سرخ گھوڑے کے مانند ہو گئے کہ جس کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر آگے بڑھے تو نہر ہو جائے، اور پیچھے مڑ کر بھاگے تو اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں۔ اس وقت تمہیں نہ تو کسی چلنے والے کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، اور نہ کسی آگ روشن کرنے والوں کی پھونکوں کی آواز آ رہی تھی۔ گھنگھور گھٹائیں چاروں طرف تھیں، سیاہ اندھیرا تھا، آسمان کے ستارے چھپ گئے تھے، ایک ستارہ بھی نہ تھا جس سے تم راستے کا اندازہ کرتے، اور نہ کوئی ایسا نشان کہ جس سے راستے کا پتہ چلتا، اور تم عام راستے سے، جو تمہارا راستہ تھا، تم اس سے ہٹ گئے، اور تم ایک بہت گہری وادی میں اتر گئے، اور پھر جب اس سے اوپر چڑھے تو راستے سے اور دور ہو گئے۔ ہوا تم کو اڑائے لیے جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے تم ہوا کے ساتھ اڑ رہے ہو، تمہارے پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے، آندھی چل رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی، اور تمہیں اس وقت ٹیلوں اور پہاڑوں سے وحشت ہو رہی تھی۔
جھاڑیاں کاٹ کھائی جا رہی تھیں، اور جب تم یہ رستہ طے کر رہے تھے تو ہم تو تمہارے انتظار میں تھے۔ میرے مولا حسن نے بہت مسکرا کے رسول اللہ کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم تو تمہارے انتظار میں تھے۔ یہ میرے نانا اپنے صحابیوں کو لے کے، یہ میرے بابا ہم سب کو لے کے، ہم سب اسی مقصد کے لیے تو یہاں آئے بیٹھے ہیں کہ تم وہاں سے چلے تھے اور ہمیں تمہارا سارا علم تھا۔ ہم نے تمہیں گھر سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا، تمہاری آنکھوں کی بصارت کو جاتے دیکھا، تمہارے رستے میں بھٹکنے کو دیکھا، اور تمہارے وہ وقت بھی دیکھا جب تیز آندھی اور گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی تھی اور تم گھبرا رہے تھے اور تم پریشان تھے۔ اور پھر جب تم نے ہمیں دیکھا تو تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ محمد ہیں، تو تمہاری آنکھوں میں خوشی دوڑ گئی، تمہارا سارا رنج و غم دور ہو گیا کہ گھٹا ختم ہو گئی ہے، اجاڑ ویرانہ سب ختم ہو گیا ہے، بارش رک گئی ہے، موسم صحیح ہو گیا ہے۔ عربی نے جب یہ تمام باتیں سنی تو کہا کہ آپ یہ کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے کہا یہ بتا کہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ غلط ہیں یا صحیح ہیں؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے میرے دل کے دریچے کھول دیے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ تمام ان حالات کا مشاہدہ کر رہے تھے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ میرے ساتھ موجود تھے، جیسے جیسے میں نے سفر طے کیا ہے آپ اس سفر میں میرے ساتھ تھے، اور میری کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس علم غیب ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ اور میرے مولا حسن نے نانا کی طرف دیکھ کے کہا اللہ اکبر، نانا کلمہ پڑھا دیں۔ اور نانا خوش ہو رہے ہیں، تمام صحابی خوش ہو رہے ہیں، اور آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور وہ عربی فوراً اسلام لے آیا اور مسلمان بن گیا۔ رسول اللہ نے اس کو قرآن مجید کی تعلیم دی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اپنی قوم میں جا کر انہیں ساری باتیں بتا دوں؟ رسول اللہ نے اسے اجازت دی۔ وہ واپس ہوا اور پھر کچھ دنوں کے بعد رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس کے ساتھ اس کی قوم کی پوری جماعت بھی ساتھ تھی، اور وہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ میرے امام حسن علیہ السلام کی بدولت تھی۔ وہ میرا مولا حسن جو جنگ نہروان اور جنگ صفین اور جنگ جمل کا بہادر شجاع بھی ہے، وہی میرا مولا حسن اس قدر کہ کائنات میں کہتے ہیں، رسول خدا کا بھی فرمان ہے کہ صلح حسن، کہ آپ نے کہا کہ میرے یہ دونوں بچے سر سے ناف تک میرے حسن میرے جیسا ہے، اور ناف سے نیچے تک میرا حسین میرے جیسا ہے۔ یہ میرے مولا رسول خدا نے یہ بیان کیا تھا کہ سر سے اوپر تک کا جو ناف تک کا حصہ ہوتا ہے اس میں ہاتھ شامل ہیں، اور ہاتھ سے صلح امن۔ کیسی صلح؟ ایک صلح رسول نے کی تھی جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور ایک صلح میرے مولا حسن نے کی تھی، اپنے ہاتھوں سے لکھی، اور یہ رسول کی وہ صلح ہے امام حسن علیہ السلام کی، کہ صلح حدیبیہ کی طرح، رسول کی صلح حدیبیہ کی طرح، کہ اس وقت آپ نے مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ پیدا ہو رہا تھا، آپ نے حکومت چھوڑ دی، تخت چھوڑ دیا، آپ نے کہا نہیں، میں مسلمانوں کے درمیان کوئی نفاق پیدا نہیں کرنا چاہتا،
اور یہ میرے مولا حسن کی ہی بدولت تھی۔ آپ نے شاہی کو ٹھکرا دیا، اور جب اس نے میرے مولا حسن علیہ السلام کو ایک دن معاویہ نے جب بلایا اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے، اور سب کا سنا ہوا یہ واقعہ ہے، اور یہ کہہ کے بلایا کہ میں اپنی شان دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا امیر۔ سب لوگ دربار کو سجایا گیا، عالی شان لباس پہنائے گئے، اور جب بٹھا کر سب کو تحفے تحائف دیے جا رہے تھے، میرے مولا حسن آپ نے کو جب بلایا اور آپ دربار میں بیٹھے اور وہ تحفے دیتا رہا، تو اس نے کہا کہ سب سے زیادہ تحفے آج حسن کو دیے جائیں۔ ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ تو اسی دربار میں ایک شخص بہت غریب حالت میں، جسے کوئی آگے بھی نہیں دے رہا تھا، اس دربار میں کسی نے داخل بھی نہیں ہونے دیا، نہ جانے کس طرح سے کتنی مشکلوں سے وہ آیا، اور بار بار اس کی نظریں امام حسن کے اوپر ہیں، اور میرے مولا حسن تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کون میرا چاہنے والا کتنا پریشان ہے اور کس درد سے ہمیں پکار رہا ہے۔ آپ کی نظر اس شخص پہ پڑی، اور آپ نے کہا کہ اس کو اندر میرے پاس آنے دو۔ وہ شخص نزدیک آیا، ایک معمولی سے کپڑے میں کوئی چیز لپٹی ہوئی لے کر۔ میرے مولا نے کہا بولو، کیا بولنا چاہتے ہو؟ کہا یا امام، آپ کے چہرے پہ سے نظر نہیں ہٹتی، آپ کے قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ کچھ معمولی سا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا مولا، جب آپ کے یہاں آنے کی شہرت ہو رہی تھی، سب لوگ آپ کو دینے کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے بنا رہے تھے، میں قریب ایک موچی ہوں، میرے پاس کچھ چیز دینے کو نہیں تھی۔ تو میری بیوی نے کہا کہ تم مولا کے لیے، تم موچی ہو تو جوتا بناؤ۔ میرے مولا، معمولی سے چمڑے کا میں نے یہ جوتا بنایا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بہت غریب ہیں، اتنے غریب ہیں کہ ہمارے پاس تو پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہوتے، معمولی سے کپڑے ہیں، کھانے کو بھی کئی کئی دن کچھ نہیں ہوتا۔ میرے مولا نے کہا کہ تیرا یہ جوتا مجھے بہت پسند آیا ہے، اور تو اسے یہاں رکھ دے، اور یہ جو ڈھیر رکھا ہے ہیرے جواہرات کا، یہ سب اٹھا کر لے جا، کیونکہ یہ الفاظ اس نے کہے تھے امیر شام نے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں۔ تو اس وقت میرے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ سن، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں مباحل میں رسول مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، ابنائے ناقد تفسیر بنا کر۔ میں رسول کا بیٹا حسن علیہ السلام، اور میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، تیری جتنی اوقات تھی تو نے مجھے دیا، لیکن میں یہ تمام کا تمام اس موچی کو دیتا ہوں۔ یہ سخاوت حسن تھی۔ میرے مولا حسن علیہ السلام کی جتنی بھی تعریف کی جائے اور جتنے بھی میں واقعات سناؤں، آپ کے لیے تو اشرا بھی کافی نہیں ہو سکتا، آپ کے اتنی فضائل ہیں۔ بس صرف اس ذکر کے ساتھ کہ میرے مولا کے جو فیصلے ہیں ان میں سے ایک تھوڑا سا ذکر میں کرتی چلی جاؤں کہ ایک دن ایک شخص کے ہاتھ میں خون آلود چھری ہے، اور ایک شخص اس کے پاس ذبح کیا ہوا پڑا ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا تو کہ تو نے اسے قتل کیا، تو چونکہ وہ اس شخص کے پاس بیٹھا تھا اور چھری اس کے ہاتھ میں تھی، تو سب لوگوں نے اس کے جواب کو سنے بغیر اسے پکڑا اور حضرت علی کی خدمت میں لے آئے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا اسے چھوڑ دو،
یہ قاتل نہیں ہے، مقتول کا قاتل میں ہوں۔ ان لوگوں نے بھی اسے ساتھ لیا اور حضرت کے پاس لے گئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ تو نے کیوں مانا کہ تو قاتل ہے جبکہ تو نے قتل نہیں کیا تھا؟ اس نے کہا مولا میں قصاب ہوں اور میں جانور ذبح کر رہا تھا کہ مجھے حاجت محسوس ہوئی، اور میں جب وہاں گیا تو وہاں اس ویرانے میں چھری ہاتھ میں ہی لیے جلدی سے وہاں چلا گیا تو وہاں دیکھا کہ یہ مقتول تازہ ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا، میرے ہاتھ میں چھری تھی اور چھری پہ خون بھی لگا ہوا تھا، اور یہ شخص بھی اسی طریقے سے ذبح ہوا پڑا تھا۔ میں کتنا بھی انہیں بتا رہا تھا اور کہہ بھی رہا تھا، لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں سنا، اس لیے میں چپ ہو گیا کہ میرے اب اس انکار کو کون یقین کرے گا۔ تو دوسرے شخص سے پوچھا کہ تو اس کا قاتل ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی قاتل ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ قصاب کی جان ناحق چلی جائے گی تو میں آیا۔ آپ نے کہا کہ اب ہو سکتا ہے کہ تم اس کو بچا رہے ہو۔ آپ نے کہا کہ حسن کو بلاؤ، وہ اس مقدمے کا فیصلہ سنائیں گے۔ میرے مولا حسن آئے، آپ نے واقعہ سنا اور آپ نے فرمایا کہ بابا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے کہا بیٹا ایک تو قصوروار ہوگا، تو آپ نے کہا نہیں بابا، یہ قصاب تو بے قصور ہے، اور دوسرا شخص اگرچہ قاتل ہے مگر اس نے ایک نفس کو قتل کیا تو دوسرے نفس قصاب کی جان کو بچا کر اسے زندگی دی ہے، اور اس کی جان بچائی ہے، اس نے گویا تمام لوگوں کی جان بچائی ہے، لہٰذا اس مقتول کا خون بہا جو ہے وہ بیت المال سے دے دیا جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے۔ میرے مولا حسن نے اس طرح سے ایک زندگی بچائی۔ اے میرے مولا حسن، آپ اسی طرح سے ہم لوگوں کی بھی مشکل کشائی کرتے رہیں۔ اے محمد و آل محمد، تمام اہل بیت محمد، جناب رسول خدا اور پنجتن پاک 12 امام 4 معصومین، میں آپ لوگوں کو آج مبارکباد پیش کرتی ہوں امام حسن کی ولادت کی ہے۔ میرے مولا جو ذکر کیا اسے قبول کر لینا۔ اے میرے مولا اس ذکر کے صدقے سے سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دینا۔ اے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دینا۔ اے میرے مولا ذکر امام حسن کے صدقے میں آپ نے تمام مدینہ میں رسول خدا خوشی منائی تھی، سب کو تحفے تحائف دیے تھے۔ ہم آپ کی دربار میں عاجز، مسکین، مستقیم، بے بس اور لاچار آئے ہیں۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کر دینا۔ ایسے بھی بیمار جنہیں ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہو، آج اس دن کے صدقے میں انہیں صحت کلی عطا کرنا۔ اے میرے مولا سخی حسن، آپ سب کو رزق دیتے ہیں، جو کوئی مانگنے آتا ہے آپ اس کو دیتے ہیں۔ آج جھولیاں پھیلا کے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اپنے نانا سے، اپنے بابا سے، اپنی اماں سے، اپنی نانی ختیجۃ الکبریٰ سے، اپنے دادا ابو طالب سے کہیے، فاطمہ بنت اسد دادی سے کہیے، ہم سب کی جھولیاں بھرتے ہیں، جو جو دلی مرادیں ہیں پوری کرتے ہیں۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کریں، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کریں، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کریں، جن کے گھر نہیں ہیں ان کو گھر عطا کریں، جن میرے مولا جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، اے میرے رحیم ان کی آنکھوں میں روشنی عطا کریں۔ اے میرے مولا جس کی جو دلی مرادیں ہیں پوری کر دینا۔ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دینا۔ اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دینا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ آج رمضان کی 15 ہے اور آج خوشی کا دن ہے، برکت، رحمت، کرامت کا مہینہ ہے۔ آج اس دن کے صدقے میں میرے مولا ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دینا۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بھی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دینا، ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دینا۔ اے میرے مولا روز قیامت ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں،
اے میرے مولا پل صراط سے پار لگا دینا، اے میرے مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، اے میرے مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے، اے میرے مولا ہمیں عبادت کا شوق پیدا کر دے، اے میرے مولا ہمیں مومن خالص بنا دے، ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میرے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل